اس کا نعرہ تھا آزادی، اپنے فیصلوں میں آزادی، ملک کی پالیسی میں آزادی۔ وہ کسی کا دباؤ نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے ملک میں اپنی مرضی سے رہیں، اپنے فیصلے عوامی رائے سے کریں۔ اس نے اپنی قوم کے سامنے آواز بلند کی کہ ہم اپنے ہی ملک میں آزاد نہیں ہیں، بیرونی طاقتیں ہم پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ جیسے چاہتے ہیں ہم ویسے رہیں، اور یہ بات ہم نے کسی صورت قبول نہیں کرنی۔ وہ بیرونی طاقتوں کے خلاف ڈٹ گیا، لیکن اس کا انجام عبرتناک ہوا، اسے راستے سے ہی ہٹا دیا گیا۔ ناظرین، اسے حسن اتفاق کہیے یا عالمی سازش، تاریخ میں جس لیڈر نے امریکہ کے خلاف آواز اٹھائی اس کا انجام برا ہی ہوا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو یا عمر قذافی، شاہ فیصل ہو یا صدام حسین یا پھر صدر ضیاء الحق، سب کا انجام ایک ہی جیسا تھا۔ امریکہ کو آنکھ دکھانے والے کسی بھی رہنما کی موت طبی نہیں ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم 5 ایسے رہنماؤں کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو امریکہ نے سازش کے تحت قتل کروایا۔ نمبر 1، شاہ فیصل۔ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود 1964 سے 1975 تک سعودی عرب کے بادشاہ رہے۔ 1906 میں پیدا ہوئے۔ فیصل نے جوانی میں ہی اہم کارنامے سر انجام دینے شروع کر دیے تھے۔ حجاز انہوں نے ہی فتح کیا تھا۔ 1920 میں انہیں حجاز کا گورنر مقرر کیا گیا۔ 1934 میں یمن کے خلاف جو کامیابی فوجی کارروائی کی گئی تھی وہ شاہ فیصل کی موجودگی میں ہی کی گئی تھی۔ وہ یمن میں بندرگاہ حدیدہ تک پہنچ گئے تھے۔ اگر آل سعود جنگ بندی پر راضی نہ ہوتے تو فیصل شاہ آسانی سے باقی یمن بھی فتح کر لیتے۔ شاہ فیصل بچپن سے ہی اسلام پسند جانے جاتے تھے۔ وہ اتحاد امت کے عظیم داعی تھے، لیکن ان کا انجام دردناک تھا۔ 25 مارچ 1975 کے روز شاہ فیصل سعودی عرب کے لوگوں سے مل رہے تھے۔ انتظار گاہ میں کویتی وفد ان سے ملنے کا منتظر تھا۔ شاہ فیصل کے بھتیجے فیصل بن مسعود وفد سے بات چیت میں مصروف تھے، لیکن وفد کی ملاقات کا وقت آیا تو شاہ فیصل اپنے بھتیجے فیصل بن مسعود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے۔ وہ اسی وقت اچانک بھتیجے نے گن نکالی اور شاہ فیصل کو 2 گولیاں مار دیں۔ قاتل نے پہلی گولی ان کی تھوڑی اور دوسری کمر میں۔ شاہ فیصل کے ایک محافظ نے فیصل بن مسعود پر تلوار کا وار کرنا چاہا تو وہاں موجود ملک کے وزیر پیٹرولیم نے گارڈ سے چلا کر کہا کہ شہزادے کو قتل نہ کرنا۔ فیصل بن مسعود اسی دوران اطمینان سے کھڑے رہے اور گارڈ نے انہیں گرفتار کر لیا۔ شاہ فیصل کو ہسپتال میں لے جایا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لگ سکے، وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ نمبر 2، صدر صدام حسین۔ سابق ایرانی صدر صدام حسین بغداد کے شمال میں واقع شہر تقدیر کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں میں چلی گئی۔ چند سالوں بعد اس نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کا صدام حسین کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ صدام حسین کے لیے زندگی مشکل تھی۔ محلے کے بچے صدام حسین کا مذاق اڑاتے۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عرصے کے دوران وہ تنہا رہتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالفین مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے، مگر عراقیوں کی طرح وہ برطانوی حکومت اور جاگیرداروں کے خلاف ہوتے گئے۔ 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانوی حامی بادشاہت کے خاتمے کے بعد پر تشدد بحرانی کا آغاز ہوا، لیکن صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی۔ صدام حسین پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار حسن الباقر کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ 1968 میں ان کی پارٹی اقتدار میں آئی۔ حسن الباقر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ 1989 میں صدام حسین صدارت کے تخت پر براجمان ہوئے۔ فروری 2003 میں امریکہ نے دوبارہ عراق پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے بعد 22 جولائی 2003 کو صدر صدام حسین کے دونوں بیٹوں کو عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ صدام حسین کو 14 دسمبر 2003 کو ہفتے کی شب مقامی وقت کے مطابق 8 بجے عراق کے شہر تقریر سے ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کے نگرانی میں مقدمہ چلا، جس میں 3 نومبر کو صدام حسین کو 48 مردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی۔ نمبر 3، معمر قذافی، جنہیں کرنل قذافی کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ 1969 سے 1911 تک لیبیا کے رہنما رہے۔ 7 جون 1942 کو پیدا ہوئے۔ متحدہ امریکہ بنانے کے بڑے حامی تھے۔ انہیں افریقی اتحاد میں 53 افریقی ممالک شامل ہیں کا صدر چنا گیا۔ معمر قذافی نے الزام عائد کیا تھا کہ ان کے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ معمر قذافی نے اپنے آخری خطاب میں کہا کہ میں نے 40 سال یا اس سے زیادہ حکومت کی۔ میں نے لوگوں کو گھر، ہسپتال، سکول اور بھوک حالت میں انہیں خوراک دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجھے فوجی تاریخ کی سب سے بڑی طاقت کے حملوں کا سامنا ہے۔ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے مرنے کی خواہش نہیں، لیکن اگر مجھے اپنی سرزمین اور اپنے لوگوں جو میرے بچے ہیں محفوظ رکھنے کے لیے مجھے مرنا بھی پڑا
تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ میں صلیبی جنگ لڑنے والے نیٹو ممالک کو بتا دینا چاہتا ہوں میں ان کے حملوں اور ان کے مظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ 2011 میں نیٹو قبائلی باغیوں نے قذافی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ 20 اکتوبر 2011 میں حملہ آوروں نے معمر قذافی کو قتل کر دیا۔ نمبر 4 ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو لڑکانہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ پاکستان قائد عوام یعنی عوام کا رہنما اور آئین پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ دسمبر 1960 میں پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1970 کے عام انتخابات میں پیپل پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ وہ دسمبر 1971 سے 13 اگست 1971 تک صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہے۔ 14 اگست 1973 کو نئے آئین کے تحت وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ 1977 کے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزام کے سبب ملک میں خانہ جنگی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق مارشل نافذ کر دیا۔ ستمبر 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کو نواب احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ 6 فروری 1989 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ 4 اپریل کو انہیں راولپنڈی کی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ نمبر 5 ضیاء الحق۔ ضیاء الحق آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ 1964 میں کرنل کے عہدے پر ترقی پائی۔ 1960 سے 1968 تک شاہی افواج میں خدمات سر انجام دی۔ 1969 میں بریگیڈیئر بنا دیے گئے۔ 1973 میں میجر جنرل، 1975 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پا کر کورٹ کمانڈر بن گئے۔ 1 مارچ 1976 کو پاکستان آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف مقرر ہوئے۔ 17 اگست 1988 کو صدر ضیاء الحق بہاولپور کے قریب ٹائی والا فائرنگ رینج میں امریکی ساختہ M1 MA اور مقامی طور پر تیار کردہ خالد ٹینک کی آزمائش کارکردگی دیکھنے آئے تھے۔ بہاولپور ایئرپورٹ سے ان کے طیارے نے 3:30 بجے پرواز بھری۔ ضیاء الحق کے ساتھ امریکی ساختہ طیارے میں 29 افراد سوار تھے۔ طیارے نے اڑان بھری ہی تھی، کچھ ہی دیر میں دھماکہ ہوا، ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ جہاز میں سوار کوئی بھی افراد نہ بچ سکا۔ آج بھی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ پلاننگ کے ساتھ وہ طیارہ تباہ کیا گیا اور جنرل ضیاء الحق کو مارا گیا۔ اور نمبر 6 عمران خان نیازی۔ عمران خان نیازی 1992 میں ورلڈ کپ جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ دسمبر 1994 میں شوکت خانم ہاسپٹل بنایا۔ 2 اپریل 1996 کو عمران خان نے سیاست میں قدم رکھا، کرپٹ لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ 18 اگست 2018 کو وزیر اعظم منتخب ہوئے، صحت کارڈ بنایا اور احساس پروگرام چلایا اور لنگر خانے کھولے اور امریکہ کے خلاف آواز اٹھائی۔ 9 اپریل 2023 کو حکومت ختم ہو گئی، پھر جیل میں قید کر دیا گیا۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے مسٹر پر خان کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔